اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنائیں گے اور بلوچستان سے بھی منسٹرز لیں گے جو کہ آپ کی خدمت کریں گے. تھینک یو. جی بٹو. جی مولانا صاحب آپ بات کریں. اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب گزارش کروں گا کہ یہ لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جس مقصد کے لیے یہ تقریب اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں اس حوالے سے جناب خالد بخشی صاحب اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے جن نیک خواہشات کا اظہار جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا، میں اس پر اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی بیس یا خیبر پختونخوا صوبہ ہے یا بلوچستان ہے، اور جہاں خود بلوچستان کے براہ راست نمائندگان بلوچستان کی ترقی کے لیے فکر مند ہیں، ہم اس حوالے سے خود بلوچستان کی ترقی کے لیے مدعی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، اس کے لیے ہمیں قدم بقدم اپنے ساتھ پائیں گے، اور انشاءاللہ اس مقصد کو ہم حاصل کر کے رہیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور اس پاکستان کی بہتری کا سبب بنائے. بہت شکریہ. جی خالد بخشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا اہم دن ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک بڑے سارا جو مرحلہ ہے ایک بڑی مشاورت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہمارے جو ممبران تھے ہمارے پارٹی کے، اسرار کریم صاحب، ریکی صاحب، روبینہ عرفان صاحبہ، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے لیے جو اس وقت یہ موقع ہے اور ایک متحدہ اپوزیشن پچھلے تجربات کے بعد ایک نئے ارادے کے ساتھ آئی ہے، تو اس لیے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اب ایک نئے انداز میں اس ملک کو سنبھالا جائے. بلوچستان خصوصاً 72 سال سے محرومی کا شکار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے اس دفعہ توجہ دی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیے جائیں، مطلب لٹکا کے نہ رہیں. اور اسی بنیاد پہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم ٹیسٹ ہوئے ہیں، 3.5 سال ہم نے گزارے، ان کی گلا یا شکوہ کا ٹائم مناسب نہیں ہے، مگر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور اللہ مالک ہے، ایک اچھی نیت سے کیا ہے، ہمارا اللہ مدد بھی کرے گا، ہمارا حامی و ناصر بھی ہے. شکریہ جی. ایک منٹ مینگل صاحب. میں مینگل صاحب سے کہوں گا. جی مینگل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب طارق مقصد صاحب اور خالد مقصد صاحب، اور ان کے ساتھ جو آواز نہیں آ رہی،
हम सोच रहे थे हमारी बलूचिस्तान की आवाज़ वहाँ से नहीं आती, हमारी तो यहाँ भी आप लोगों को सुनाई नहीं देती। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मक्सी साहब को और उनके जो नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं जिन्होंने आज इस अहम मौके पर अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला किया है, मैं इनको अपोजिशन के इस कैंप में आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उसमें बलूचिस्तान के इशू को हमने पहले ही दिन हाईलाइट किया था और वो आपसे ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस अंदाज में हमें नज़रअंदाज किया गया वो बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय हमारा जो है मजाक उड़ाया गया। मेरे ख़्याल में आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान ने जिस अंदाज में आज इस बलूचिस्तान के इशू को सामने रखते हुए अपोजिशन की कैंप में शिरकत की है और मैं समझता हूँ अब अपोजिशन ने जिस मकसद के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इरादा किया था, दिन ब दिन हमें उस मरहले पर पहुँचने में जो है हमें कामयाबी नसीब हो रही है और इंशाअल्लाह ताला अब जिस तरह मैंने आज सुबह भी कहा था कि तमाम वो हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है डिले किया जाए, लेकिन जितना भी डिले किया जाए उसमें जो है आपने खुद महसूस किया होगा कि अपोजिशन की तादाद कम हो रही है और हुकूमत की तादाद में जो है वो माइनस की तरफ जा रही है। मैं एक बार फिर उनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से वेलकम करूँगा। एजाज साहब जी। हेलो। हेलो। एक कदम एतमाद किया था, तो जो उस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जो इक़दाम हुआ था, आप क्या उसकी मजम्मत करते हैं आज भी? और दूसरा, 3 मोअज़्ज़ज़ रहनुमा जो एक सवाल मैं क्विकली शहबाज साहब और आसिफ जरदारी साहब और जनाब मौलाना साहब, अनडाउटेडली आपने मौजूदा जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको हिलाया है जिसको इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। क्या आप तीनों हजरात इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो सियासतदानों से बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कम कर दें और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी मजबूत हो? क्या इसको इंश्योर करेंगे आप? थैंक यू। बिलावल जी। आपको बहुत शुक्रिया यार साहब। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो जदोजहद है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाली, पाकिस्तान में सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करने का जो जदोजहद है, ये एक दिन का जदोजहद नहीं हो सकता। हम तो 3 नस्लों से ये जदोजहद लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। जो आज कदम उठाया गया है यूनाइटेड ऑपोजिशन से, ये हमने जमहूरियत के बहाली के लिए किया है। और जो पाकिस्तान की तारीख़ है, जो पाकिस्तान का माजी है, कभी इस जमहूरी अंदाज में किसी रजीम को चैलेंज नहीं किया गया और हमने कोई वो ऑप्शन नहीं अपनाया जो गैर जमहूरी हो। हम अदम एतमाद में यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं और हम सलाम पेश करते हैं मक्सी साहब को, इसकी जमात को, MNAs को। कल बुगटी साहब ने भी हमारे साथ दिया। बलूचिस्तान के अवाम हमेशा से सबसे बहादुर, सबसे मुहिब वतन रहे हैं और मिलके इंशाअल्लाह ताला जिन इश्यूज़ का आपने जिक्र किया उनका भी हम मुकाबला करेंगे और जो पाकिस्तान के बाकी मसाइल हैं उनका भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। जी मतीन साहब 1 मिनट। अकरम साहब 1 मिनट। मतीन साहब सवाल कर आपके पास भेज गया सीधे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कल इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ अपनी तकरीर के एंड में किया और उसके लिए मैं जरदारी साहब से, शहबाज साहब से और मौलाना फजलुर रहमान से पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान की सियासत के अंदर सरगर्म हैं, उनकी हुकूमत गैर मुल्की फंडिंग के साथ हटाई जा रही है जिसमें लोकल करैक्टर्स शामिल हैं। तो उनका इशारा वाज़े तौर पर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ था कि ये गैर मुल्की फंडिंग और गैर मुल्की हाथ के साथ खेल रहे हैं। तो आज आप बता दीजिए
کہ کیا اپوزیشن کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ ان ٹچ ہے؟ خان صاحب کے کلیم پر آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ سوال کرتے وقت غیر ملکی مداخلت جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ فورن فنڈنگ پاکستان کے قوانین کے مطابق جہاں جہاں لمیٹیشن ہے اور ممنوع ہے اس کی سرین خلاف ورزی کی گئی. ایک دوسرا، عمران خان سے ہمارے اختلافات ہیں اور یہ ہماری جمہوری جنگ ہے ان کے خلاف، لیکن اگر واقعی کہیں غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے، اگر غیر ملکی مداخلت پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے تو آئیں، میں چیلنج کرتا ہوں، پارلیمان میں آئیں، وہ لیٹر لے کے آئیں، دکھائیں پوری پارلیمان کو، پوری قوم کو دکھائیں. اگر واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے وقار کے خلاف ہے، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور اگر یہ وہی جھوٹا لیٹر ہے جس طرح انہوں نے 27 ارب روپے کی کرپشن، جاوید صادق کہ جناب میرا فرنٹ مین ہے اور اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں، وہ لیٹر کا لیٹر ہے، اسی طرح کا یہ کاغذ ہے. اور اگر واقعی اس میں سچائی ہے تو پارلیمان میں آئیں، پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان سے بات کریں. جی مولانا صاحب بات کریں گے. دیکھیے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ڈبکیاں کھاتی ہوئی کشتی ہے اور اب ان کو تنکے کا سہارا چاہیے. مفروضوں کی بنیاد پر اپوزیشن کے بارے میں اس قسم کا تاثر، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالت نزا میں اللہ تعالیٰ کلمہ بھی قبول نہیں کرتا. تو حالت نزا میں اس قسم کی باتیں، بھیگی ہوئی کی باتیں، یہ اب کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. ہم تعارف دنیا میں یہی رکھتے ہیں، ہماری شناخت دنیا میں یہی ہے کہ اینٹی استعمار، عالمی قوتوں کی مداخلت کے خلاف ساری زندگی ہمارا یہ کارڈ نہیں ہے، یہ کاز ہے. اب مشکل یہ ہے کہ جن آقاؤں نے اپنے ایجنڈے کے لیے ان کو پاکستان بھیجا تھا، پاکستان پر حکمرانی کے لیے اس کو باقاعدہ تیار کیا تھا، اس کے لیے این جی اوز نے 15-20 سال تک مسلسل محنتیں کی، ان پر انویسٹمنٹ کی. اب جب وہ اپنے آقاؤں کے مقاصد پورے نہیں کر سکا، اور جیسے قرآن کہتا ہے وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کہ اپنے آقا کے اوپر بعض غلام بوجھ بن جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی خیر کا کام لے کر نہیں آتے، ناکامیاں ہیں ناکامی لے کر آتے ہیں. یہ اب ان آقاؤں کا اس طرح کا ایک غلام بن گیا جو خود آقاؤں پر بوجھ ہے، اس کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائے، اپنی نااہلی، اپنی نالائقی، اپنی کارکردگی کا جائزہ لے. جس طرح قوم کی نظروں میں گر چکا ہے، بین الاقوامی برادری کی نظر میں بھی گر چکا ہے، اور اپنے آقاؤں کی نظروں میں بھی گر چکا ہے. اپنی ناکامی کو روئے. ایک نااہل انسان کو پاکستان پر حکمرانی کے لیے تیار کرنا، یہ امریکہ کی بھی حماقت تھی، یورپ کی بھی حماقت تھی، اسرائیل کی اور موساد کی بھی حماقت تھی، اور را کی بھی حماقت تھی. جی مطیع اللہ جان صاحب. بہت شکریہ. خالد مقصد صاحب آپ سے سوال ہے. مطیع اللہ جان، آپ نے تقریباً 4 سال پہلے نواز شریف کی حکومت کس کے کہنے پہ گرائی تھی؟ کیا آپ کو افسوس ہے اس واقعے کا؟ کوئی سنجیدہ سوال بھی کیا کرو نا. جی نادر گرمانی صاحب. یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا. آپ کو 1 منٹ ذرا میں جواب دوں گا. آپ کو یہ جو سوال کرنا ہے کس کے کہنے پہ، یہ کیوں آپ فوج کا نام نہیں لے لیتے ڈر کے؟ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ بولے نا کہ آپ نے کیا فوج کے کہنے پہ کی تھی. بھائی اگر چلو میں نے کی تھی تو کیا ہے، کی تھی میں نے، گناہ کوئی انڈیا کی فوج کے کہنے پہ کی تھی میں نے. ان باتوں پہ سوال ٹیڑھے نہ کیا کریں. آج جو مقصد ہے، آپ لوگ ٹیڑھے سوال کریں گے تو ٹیڑھا جواب آئے گا. بھائی جی لاسٹ کوشچن نادر مقصد. چیئرمین صاحب ایک سوال ادھر سے لے لیں. چیئرمین بلاول صاحب سے سوال ہے. بلاول
بلاول صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے جو کاف لیگ کے ساتھ اکرم صاحب ایک منٹ، نادر صاحب سوال کر رہے ہیں. جی نادر جو صاحب. کاف لیگ کے ساتھ آپ کے مذاکرات جاری رہے، کیا وجوہات تھیں کہ آپ کاف لیگ کو قائل کرنے میں ناکام رہے، اور ایسی کون سی پیشکش تھی جو خان صاحب نے کی اور پرویز الہی صاحب مان گئے؟ یہ کتنا بڑا دھچکا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ہے، اور کیا آپ ریکویسٹ کریں گے کہ پرویز الہی صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں؟ خیال میں نادر بھائی مجھ سے سوال کر رہا ہے، بٹ نادر آپ تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جب مارچ 8 کو عدم اعتماد جمع کیا تب سے ہمارا نمبرز مکمل ہے، اور ہم ضرور اتحادیوں سے بھی رابطے میں تھے اور ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم یہ کام اکیلا نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کام اتحادیوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آگے جا کے جو ریفارمز ہونا ہے، جو الیکٹورل ریفارمز ہونا ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں نہیں طے کر سکتے، ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ یہ مسائل کا سامنا کرنا ہے. اور جو آج بلوچستان عوامی پارٹی نے فیصلہ لیا، یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور میں اس لیے ان کا اس فیصلہ کا اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ سیاست تو چلتا رہتا ہے، اور سیاسی اختلافات کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی، خاص طور کوئی سیاستدان اپنا زبان پہ قائم نہیں رہے گا، آپ کے پاس جتنا بھی اثاثہ ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، جتنا بھی طاقت ہو، if your word is worth nothing then you are worth nothing. تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں زبان دیا، مکسی صاحب نے زبان دیا تو آج آپ کے سامنے اپنا زبان پہ کھڑا ہے. بگٹی صاحب نے زبان دیا تو کل بگٹی صاحب نے آپ کے سامنے اپنا زبان پہ کھڑا ہو کے اعلان کیا. مجھے باقی جماعتوں کا ابھی تک ان کے اعلانات ان کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ تعالی وہ مناسب موقع پہ کریں گے. ہم اپنے نمبرز، اپنا تعداد جو ہے وہ پورا ہے، اب ہم ایکسٹرا میں جا رہے ہیں، پلس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا تعداد بڑھتا رہے گا. جی تھینک یو. جی شباب مولانا صاحب ریپلائی کر رہے ہیں. ایک بات ذرا میرے ایک گزارش سن لیجیے. ایک منٹ کو ریپلائی کر رہے ہیں بھائی. ایک سیکنڈ میری گزارش سن لیں. دیکھیے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے قاف لیگ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے، ابھی بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی گنجائش موجود ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکلے ہیں. لیکن اتنا بتا دوں کہ جہاں ان کے پاس 7 کی تعداد تھی اور باپ کے ساتھ 5 کی تعداد تھی، اب باپ کی تعداد تقریباً 7 ہو گئی ہے، ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے. جی تھینک یو. جی آپ نے میں آخر میں جناب ایک کر دیں، بلوچستان والوں کو سوال لینے دیں. پارٹی کو وجود کو آج تک آپ نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. مولانا صاحب نے بھی جب بھی بی اے پی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ سلیکٹرز کی پارٹی ہے، تو آج وہی بی اے پی کے اراکین جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، اس پر کیا کہیں گے؟ اس کا میں جواب دوں گا سر. پہلے میں دوں پھر مکسی صاحب